سب سے پہلے جو قوم اپنے بزرگوں کی خدمات کو بھول جاتی ہے، اپنے اکابرین کی خدمات کو فراموش کر دیتی ہے، ان کی خدمات جو ورثہ میں ملی ہوتی ہے جو ان کو بھلا دیتی ہے قوم، تاریخ اسے حرف غلط کی طرح اپنے اندر سے نکال دیتی ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے، جنہوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا یہ قوم کے امانت دار ہونے کی نشانی ہے، قوم کے امیر ہونے کی نشانی ہے۔ پاکستان کی سرزمین مارز وجود میں آنے سے پہلے یہ ہندوستان تھا، بر صغیر تھا، پاک و ہند تھا، ایک ہی خطہ تھا، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے تھے۔ ہندوؤں کا جبر تھا، تسلط تھا، ظلم تھا، بربریت تھی، مسلمانوں کو ان کے مذہبی جو حقوق ہیں وہ حاصل نہیں تھے، مسلمانوں کو ان کے مذہبی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اب قوم غلامی کی زندگی گزاری، آخر کیا ہوا؟ پھر اس قوم کی غلامی کی زنجیر توڑنے کے لیے سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، جس کے حصے میں جتنا کام بنتا تھا اس نے اتنا کام کیا، جس نے کام کیا رہتی نسلیں انہیں سلام و محبت پیش کرتی رہی۔ ایک کام کیا علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال، حکیم الامت، شاعر مشرق، اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں پر جو غلامی کے تالے پڑے تھے، کفر پڑے تھے، اپنی شاعری کے ذریعے سے، زور قلم کے ذریعے سے ان کے وہ تالے کھولے، ان کے سامنے ایک خواب رکھا پاکستان کا۔ پھر ایک بہت بڑے پروگرام کے اندر انہوں نے اسلام کا خواب رکھا، اسلام پاکستان کے بارے میں جو ویژن تھا، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، وہ رکھی۔ اللہ پاک نے علامہ اقبال سے ایک کام دیا، ایک کام اللہ پاک نے قائد اعظم محمد علی جناح سے لیا، وہ تھا قوم کو ایک سمت دینا، ایک ڈائریکشن دینا۔ اس دوران بڑے بڑے وار بھی کیے گئے، وار مختلف طرح کے تھے، لیکن ان ساروں سے نظر بچا کے محمد علی جناح ایک پوائنٹ پر کام کرتے رہے، اور کام اس طرح کا کیا کہ مذہبی انتہا پسندی کا بھی لیبل لگا، قائد اعظم نے اس پر کام نہیں کرا۔ مختلف چیزیں درمیان میں آئی، لیکن وہ اپنے کام میں اس قدر سچے تھے، اپنی منزل پانے کے کام میں اس قدر سچے تھے، مہلک بیماری
خبر تک نہیں ہونے دی، اس بیماری کی خبر نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ اگر اس بیماری کی خبر قوم کو ہوگی، قوم کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، قوم کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ انہوں نے وہ اپنی بیماری جو ہے نا وہ قوم کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ ایک ہی فکر تھی کہ میں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ایک الگ خطہ دوں جہاں پہ وہ مذہبی آزادی کے تحت اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی بجا آوری لا سکے۔ لیکن دل جو ہے وہ عشق خدا سے اور اس کے مصطفیٰ سے مملوک تھا۔ اس کی 2-3 ایگزامپلز آپ کو دوں گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بات تھی۔ لندن کے اندر تعلیم حاصل کرنے گئے، اعلیٰ تعلیم، ہم اپنی کتابیں پڑھتے تھے کہ پہلے پڑھا جاتا تھا، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتے، جیسے قائد اعظم گئے، جیسے محمد علی، جیسے علامہ اقبال گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب لندن گئے نا، تو یونیورسٹی کا نام تھا لنکن ان۔ لنکن ان کے اندر جب ایڈمیشن لینے گئے تو وہاں پہ جو تاریخی بڑے قانون دان تھے نا، ان کی ایک پوری لسٹ تھی ناموں کی۔ کیا تھی؟ لسٹ، ایک پوری فہرست تھی جنہوں نے قانون بنائے۔ تو قانون دانوں کی لسٹ جب دیکھی نا تو سرے فہرست جو قانون دانوں کی لسٹ میں جو نام دیکھا وہ نام تھا حضرت محمد رسول اللہ۔ اب محمد علی جناح نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب محمد علی جناح پڑھے گا تو یہی پڑھے گا، کیونکہ اس کے قانون دانوں کے اندر سب سے جو پہلا نام ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارے آقا ہے، جنہوں نے قانون بنایا اور جنہوں نے قوم کو ایک ڈائریکشن دی۔ یہ تھا عشق مصطفیٰ۔